بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب و اسماء الرجال میں ایک انتہائی اہم اور مقبول عامہ اور عام شہرت یافتہ کتاب امام ذہبی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے المتوفیٰ 748 ہجری۔ ان کی کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی اچھی کاوش کی ہے۔ اس کے اندر وہ کس طرح کے راویوں کو لے کر آئے ہیں، وہ راوی جو ضعیف تھے، جو کذاب تھے، منکر تھے، جو قابل قبول نہ تھے، جن کے حافظے کمزور تھے، کوئی بھی ایسا راوی جس کے اندر ایسی کو کمزوری پائی جاتی تھی، ان تمام راویوں کو اس کتاب کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ نے جمع کر دی ہے۔ یہ کتاب 4 جلدوں پر مشتمل ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف، منکر، کذاب اور کمزور راویوں کا یہ ایک پورا خزانہ ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے اندر جمع کر دی ہے۔ یقیناً اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان راویوں کو تو نہیں لینا جن پر حکم لگا دیا گیا ہے، ان کو ہم نے نہیں لینا، اور وہ راوی جو اس کے اندر نہیں ہے ان کی باقی کتب کے اندر ہے، مثال کے طور پر تذکرۃ الحفاظ کے اندر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ثقہ راویوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ تو کسی ایک فن پر راویوں کو جمع کر دینا یہ امت کے لیے اس کو آسان بنا کے پیش کرنا ہے۔ یقیناً یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ یہ کتاب جو میزان الاعتدال ہے، اس کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حفاظ نے الف الحفاظ، فرماتے ہیں کہ جو حفاظ ہیں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں فی اسماء المجروحین، جو کمزور راوی ہیں، مجروحین ہیں، ان کے بارے میں بڑے حفاظ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب جن کتابوں کو میں جانتا ہوں ان میں یہ کتاب زیادہ جامع ہے۔ اسی لیے تو امام ابن حجر اسقلانی نے اس پر کام بھی کیا اور لسان المیزان بھی اس کے اوپر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا من اجل الکتبی، فرماتے ہیں کہ یہ اہم کتابوں میں سے، بڑی کتابوں میں سے اور عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اور ان کے علاوہ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی امام ذہبی رحمہ اللہ کے بعد لکھا یا اس وقت لکھا، وہ سارے میزان الاعتدال کے محتاج ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میزان الاعتدال کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی یہ کتاب، اس کے اندر ایک بڑا مواد موجود ہے، تقریباً 11,053 راوی اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور اس کا بھی ایک بنیادی ایک کتاب ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی المغنی فی ضعفاء الرجال۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی میزان الاعتدال کے اندر اس کتاب کو بنیاد بنا کے، جو ان کی ہے المغنی فی ضعفاء الرجال، اس کو بنیاد بنایا اور اس کے راویوں کو آگے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اس میں مزید راویوں کے اضافے بھی کیے۔ اگر وہاں پر ایک سطر میں انہوں نے راوی کے احوال بیان کیے ہیں، میں نے دونوں کتابوں کو چیک کیا، المغنی کو بھی اور میزان الاعتدال کو بھی، دونوں کو چیک کیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل شارٹ ایک سطر کے اندر راوی کے احوال اس کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں اور اس پر حکم لگا دیتے ہیں، لیکن میزان الاعتدال کے اندر آ کر وہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے یہ خود بھی بیان کیا ہے کہ میں نے المغنی مقدمہ کے اندر، میزان الاعتدال کے مقدمہ کے اندر انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کو المغنی سے لیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو امام ابن عدی کی کتاب ہے، اس کے اوپر ایک کتاب ہے الحافظ المزیل علی الکامل ابن عدی، اس سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال لکھنے کے لیے جن آئمہ سے استفادہ کیا یا جن کتب سے، ان آئمہ کی کتب سے استفادہ کیا ہے، ان میں سے چند ایک کے نام میں عرض کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے استفادہ کیا، امام یحییٰ بن معین سے استفادہ کیا، علی بن المدینے سے کیا، یحییٰ بن سعید القطان سے کیا، امام دارقطنی سے کیا، امام نسائی رحمہ اللہ سے کیا، امام ابن عدی سے استفادہ کیا، اور ان کے علاوہ امام ابن الجوزی سے بھی استفادہ کیا، امام ابن حبان سے، ابو حاتم الرازی
سے، ان شخصیات سے ان نے باقاعدہ طور پر استفادہ، ان کی کتب سے، ان کے اقوال کو لے کر آئے یا ان کی کتب سے انہوں نے استفادہ کی۔ اب یہ جو آئمہ ہیں ان کے اقوال آپ کو میزان الاعتدال میں کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان شخصیات سے استفادہ کیا، اور اس بات کا ذکر انہوں نے خود اپنے مقدمہ میں کر دیا ہے کہ میں نے ان کتابوں سے اور ان شخصیات سے میں نے استفادہ کر کے اپنی کتابیں جو ہے، مثال کے طور پر امام ابو حاتم الرازی کے جو راویوں پر حکم تھے مجہول کے بارے میں، مجاہیل جو راوی تھے وہ وہاں سے لیے ہیں میزان الاعتدال کے اندر، اور وہاں پر امام ابو حاتم الرازی کا ذکر کر دیا ہے، قال ابو حاتم الرازی مجہول۔ تو اس طرح مختلف جو آئمہ ہے انہوں نے اس طرح ان سے استفادہ۔ ہاں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ثقہ راویوں کا ذکر نہیں کیا، صحابہ کرام کا ذکر نہیں کیا، اور جو معتبر معتمدین تھے ان کا بھی اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا۔ مثال کے طور پر وہ خود یہ فرماتے ہیں فَإِنِّي أَسْقَطُهُمْ لِجَلَالَةِ الصَّحَابَةِ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کی بزرگی کی وجہ سے، ان کی عظمت اور رفعت کی وجہ سے میں نے ان کا اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا۔ پھر فرمایا وَلَا أَذْكُرُ فِي كِتَابِي مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ فِي الْفُرُوعِ لِجَلَالَتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، فرماتے ہیں کہ میں نے وہ آئمہ جن کی اتباع کی جاتی ہے اسلام کے اندر ان کا ایک مقام ہونے کی وجہ سے میں نے ان کا بھی ذکر نہیں کیا، مثل ابی حنیفہ والشافعی والبخاری، جس طرح امام ابو حنیفہ ہیں، امام بخاری اور امام شافعی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جو جرح ہے وہ ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ان کو ثقہ میں شامل کر کے اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں نے وہ شخصیات جو ثقہ تھی، جن کی ثقایت بڑی واضح تھی اور وہ امت کے ہاں قابل قبول تھے، میں نے ان کا اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا۔ پھر کس کا ذکر کیا؟ اپنے مقدمہ میں امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اندر کذاب راویوں کا ذکر کیا، اور ان راویوں کا ذکر کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرتے تھے، اور دوسرا میں نے ان کا ذکر کیا جو کہتے تھے کہ میں نے فلاں راوی سے سنا، جبکہ انہوں نے اس راوی سے سنا نہیں ہوتا تھا، تو میں نے ان کا یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ متہمین فی الوضع جو راوی تھے ان کا بھی ذکر کیا اس کے اندر، متروکین فی الحدیث کا بھی ذکر کیا، اور وہ حفاظ جو نرم رویہ رکھتے ہیں، یا وہ ان کا حافظہ کمزور ہے، یا جن کی عدالت کو تسلیم کرنے میں اختلاف کیا گیا ہے، میں نے ان کو بھی اس کتاب کے اندر لیا۔ پھر اس کے علاوہ جن کے ہاں اوہام اور اغلاط پائی جاتی تھی ان کا بھی میں نے اس کے اندر ذکر کیا، یا وہ جن کو حلال و حرام کے اندر قابل قبول نہیں کیا جاتا تھا ان راویوں کا بھی اس کے اندر میں نے ذکر کیا، یا وہ شیوخ جو مستور الحال ہیں یا مجہول ہیں، یا وہ ثقہ راوی جن کے اوپر کلام کیا گیا ہے، میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ہر ایسا راوی جس پر ضعف کا شبہ ظاہر کیا گیا، یا ضعیف قرار دیا گیا، یا کذاب قرار دیا گیا، یا منکر قرار دیا گیا، یا وہ راوی کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، یہ سارا ذخیرہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال کے اندر ذکر کر دی۔ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، 11,053 راویوں کا ذخیرہ ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے اندر اتنے بڑے آئمہ سے اس کو لے کر اس کے اندر اس کو رکھ دیا ہے۔ تو ضعیف، کذاب، منکر اور متہمین بالکذب ان راویوں کے احوال کا اگر مطالعہ کرنا ہو تو امام ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی۔ اچھا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر کسی بھی راوی کے احوال کو ذکر کرنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ اسلوب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کر دیا ہے، الفابیٹیکلی، حروف معجم کے اعتبار سے الفابیٹیکلی ذکر کر دیا ہے، الف با تا ثا، اس اعتبار سے راویوں کی ترتیب لگا دی ہے تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسان ہو۔ پھر اس کے بعد وہ راوی کا نام ذکر کرتے ہیں، نسب ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس راوی کا جو لقب ہوتا ہے، چاہے وہ نسبتی لقب ہو، چاہے وہ اس کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ہو، یا کوئی بھی ہو،
اس طرح کا وہ لقب بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس راوی کے اساتذہ تلامذہ کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر اقوال ذکر کرتے ہیں کہ کس کس محدث نے اس کو ضعیف کہا ہے، کذاب کہا ہے، منکر کہا ہے، یا اس پر کیا حکم لگایا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ باقاعدہ دلیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اقوال ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اپنی رائے دیتے ہیں اس کے بارے میں، چاہے وہ روایت ہو یا راوی ہو، اس کے بارے میں جب بھی وہ رائے دیتے ہیں تو لفظ قلت بولتے ہیں، قلت میں کہہ رہا ہوں۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ لفظ قلت کے ساتھ جو ہے وہ اقوال، کبھی تو اپنا حکم لگا دیتے ہیں صرف اور اقوال ذکر نہیں کر، کبھی اقوال ذکر کر دیتے ہیں اور صرف اقوال پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اپنا حکم وہاں پر نہیں بیان کرتے، یعنی مختلف اسالیب اختیار کیے ہیں راوی پر حکم لگانے کے اعتبار سے۔ لفظ قلتو کا ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کئی اپنے جب موقف ذکر کرتے ہیں یا اپنا کوئی بھی فیصلہ سناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ روایات کا بھی ذکر کر دیتے ہیں اور روایات پر بھی پھر حکم لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں ضعیف و کذاب راویوں کا ایک خزانہ ہے، وہاں پر ایسی روایات کا بھی اس کے اندر ایک خزانہ موجود ہے۔ اگر کوئی محقق اس پر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ امام ذہبی کی اس کتاب کے اوپر وہ روایات کو لے کر الضعفاء کے نام سے وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یا اگر کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں مجاہیل کو لے کر مجہور راویوں کو علیحدہ کر سکتے ہیں، ضعفاء کو علیحدہ کر سکتے ہیں، کذاب پر ایک ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ تو جو حدیث پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی ایک کتاب پر اس طرح مختلف اس میں سے اقوال کو لے کر، جس طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے خود یہ فرما دیا کہ میں نے جو مجہول لیے ہیں وہ امام ابو حاتم الرازی سے لے لیے ہیں، تو اس طرح بعد کے آج کے محققین بھی اس پر اس طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس راوی کو ذکر کرنے کے بعد اس کی وفات کا بھی ذکر کر دیا، کسی مقام پر نہیں کیا اور کسی مقام پر کر بھی دیا۔ اس کے علاوہ جرح و تعدیل کے کئی اصول امام ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کر دیے ہیں اس کے اندر، اور اس کے علاوہ کتب ستہ کے جب بھی کسی راوی کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ان کا مقصد ہوتا ہے اس کے بارے میں وضاحت دے دینا اور اس کا دفاع کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، یا اس کی تفصیل کو بیان کر دینا، یا کبھی کبھار اس کے ذوف سے نکالنے کے لیے، اس کو ثقہ کی طرف لے کر آنے کے لیے وہ دلائل وہاں پر ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جرح و تعدیل کی کئی کتابوں پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے تبصرہ بھی فرمایا ہے میزان الاعتدال کے اندر۔ اس کے علاوہ انہوں نے باقی جو حرف الیا ذکر کیا ہے، حرف الالف سے لے کر حرف الیا تک، اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر علیحدہ سے ابواب بندی کی ہے، جس طرح باقی محدثین کرام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ کتاب الکناء کے نام سے اور الالقاب کے نام سے، اور پھر آخر میں جو مجہول راوی تھے ان کا بھی علیحدہ بھی باب قائم کر دیا ہے۔ اور آخری راوی والدہ ام حکیم کے نام سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پوری اس کتاب میزان الاعتدال کے اندر جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے طریقہ کار اختیار کیا، جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہاں پر راویوں سے متعلق، یا مختلف محدثین کرام کے اقوال کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ دجال کذاب وضاع یدع الحدیث متہم بالکذب متفق علی ترکہ لیس بمعروف یا متروک لیس بثقۃ متفق علی ترکہ سقط عنہ ذاہب الحدیث فیہ نظر حالک ساقط لیس بشیء ضعیف جدا واہن لیس بقوی فیہ مقال سی الحفظ لا یحتج یا صدوق لکنہ مبتدع۔ اس طرح کے الفاظ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اختیار کیے کسی بھی راوی کے پر حکم لگانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے ضعف کو بیان کرنا ہے کہ یہ ضعیف جو ہے یہ در حقیقت ضعیف نہیں ہے، ثقہ ہے، تو اس کے لیے بھی جو الفاظ استعمال کیے، ثبت حافظ ثقۃ ثبت ثقۃ متقن ثقۃ صدوق لا باس جید الحفظ صالح الحدیث وغیرہ، یہ الفاظ اس کی تعدیل کے لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیے۔ تو یہ الفاظ الجرح و تعدیل کا بھی ایک پورا ذخیرہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے طالب علم کے لیے بڑی اہم بات یہ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کچھ رموز بھی بیان کیے ہیں، یعنی اگر کسی بات کو انہوں نے کتب ستہ سے لیا ہے
یا انہوں نے سنن اربعہ سے لیا ہے یا بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ سے لیا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر رموز قائم کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کتب ستہ کی کوئی بات کرنی ہے کہ یہ فلاں اس چیز کا تعلق، اس روایت کا تعلق کتب ستہ کے ساتھ، کوئی بھی بات بیان کرنی ہے یا اس راوی کے بارے میں بتانا ہے، تو کتب ستہ میں اگر وہ بات آئی ہو تو پھر اس کے لیے عین کا لفظ استعمال کیا ہے، عین۔ اور اگر 4 ہیں سنن اربعہ تو اس کے لیے عین اور واو کا حرف جو ہے وہ استعمال کیا، تو عین سے مراد کتب ستہ ہوگی، عین اور واو سے مراد سنن اربعہ ہوں گی۔ اور بخاری کے لیے خا کا لفظ استعمال کیا ہے، مسلم کے لیے میم کا لفظ استعمال کیا ہے، ابو داؤد کے لیے دال کا حرف لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ترمذی کے لیے تا، اور نسائی کے لیے سین، اور ابن ماجہ کے لیے قاف۔ اگر آپ اس کتاب کے اندر یہ رموز دیکھیں کہ عین ہے، عین واو ہے، سین ہے، خا ہے، دال ہے، قاف ہے، اگر دیکھیں تو پھر اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال انتہائی عظیم الشان کتاب ہے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، بعد احباب سوال کرتے ہیں کہ کیا جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے حکم لگا دیا ہے وہ فائنلائزڈ ہے، ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی محدث کا حکم اس کو آپ فائنلائز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بس اسی پر ہی اکتفا ہوگا، آپ کے پاس رستے ہیں، تحقیق کریں، میزان الاعتدال کے اوپر لسان المیزان کو پڑھ لیں، باقی جو مزید اس پر کام ہوئے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ پر مختلف اینگل سے امام جلال الدین سیوطی نے بھی کام کیا رحمہ اللہ نے، تو آپ ان ائمہ کو پڑھیں، پھر اپنی تحقیق بھی کریں اور دیکھیں کہ اس محدث نے جو قول ارشاد فرمایا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اگر رائے ملتی ہے اس راوی کے بارے میں تو آپ تحقیق کر کے ایک اچھی رائے اس پر قائم کر سکتے ہیں۔ میزان الاعتدال کے اوپر امام زین الدین عراقی کی کتاب ہے ذیل میزان الاعتدال، اور اسی طرح ہی جس طرح میں نے بھی بیان بھی کیا ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب لسان المیزان ہے اس کے اوپر، گویا کہ یہ کتاب ایک اچھی اور زبردست کتاب ہے جس پر باقاعدہ 2 ائمہ نے بھی کام کیا ہے، ایک امام زین الدین عراقی اور امام ابن حجر اسقلانی۔ تو میزان الاعتدال ضعیف راویوں، کذاب راویوں، منکر اور متہمین بالکذب راوی اور غیر مقبول راوی اور حافظہ کے کمزور راویوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں، جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے مختلف مستند ائمہ محدثین کرام کی کتب اور ان کے اقوال سے لے کر اس کو جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیقات نصیب فرمائے کہ ہم حدیث پاک کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے سکیں۔ اللہ رب العزت احیاء حدیث کے لیے محنت کرنے کی توفیقات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔